خیر اس میں تلاوت تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک. آئی ڈونٹ نو میرے پاس ایک دم کلیئر آ رہی ہے, آپ لوگ کے پاس کیوں نہیں آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكَمِّلُوا عِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فضیلت بتا رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاک مہینے میں اتارا, اور کس لیے اتارا؟ ہدا اور ہدایت کے لیے اور فرقان کے لیے. ٹھیک ہے, تو چلیے اب ہم دیکھیں گے کہ رمضان میں دیکھیں آپ لوگوں کو کیا کیا یاد ہے. پلیز مجھے ساتھ ساتھ آپ لوگ آنسر بتائیں کہ رمضان جو ہے یہ اسلام سے پہلے یہ مہینے کا نام تھا یا اسلام آنے کے بعد یہ نام جو ہے یہ دیا گیا؟ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے؟ ٹرو. روزہ پہلے بھی رکھتے تھے بٹ شاید رمضان آپ کی کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے میرے پاس. ہیلو ہیلو ہیلو. آئی ایم سوری زیبا اپی, آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے پاس. اوکے پلیز لکھتے ہیں جواب آپ لوگ, آواز نہیں آ رہی میرے پاس. ایک سیکنڈ. فالس ہے بھابھی. آواز ہی نہیں آ رہی. ہیلو. Give me a second. Just a second. آج میرے سسٹم میں کچھ پرابلم ہو گئی لگ رہا ہے مجھے. Yeah, now I can hear you all. Okay. سبھی روزہ پہلے سے اسلام کے آنے سے پہلے سے روزہ تھا. روزہ تھا, اور ویری گڈ. لیکن رمضان نام تھا یا نہیں تھا یہ نہیں پتا. جی پہلے سے ہی یہی تھا. اچھا یہ بتائیں رمضان جو ہے ایک فکس ڈیٹ پہ آتا ہے ہر سال کو؟ فالس. نہیں. کیسے آتا ہے؟ ہر بار ایک ایک کر کے 10-11 دن شعبان کے بعد آتا ہے. ہر دن رمضان جو ہے پیچھے جاتا ہے پیچھے آلموسٹ 10 days. یس اوکے. اچھا کیا مسلم اس دن پورا دن روزہ رکھتے ہیں؟ یس. نہیں. وہ رات وہ سورج نکلنے کے بعد نہیں رکھتے بٹ مطلب سن رائز ٹو سن سیٹ. ویری گڈ. فرام dawn till sunset. اچھا Muslims believe that the Quran was revealed during the first nights of Ramadan. پہلی راتوں میں نہیں. Okay. One of the last 10 days of Ramadan. Okay. چلیں الحمدللہ ہم پھر سے رمضان کے مہینے کے قریب پہنچ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب کرے اور ہماری عبادتوں کو قبول کرے. آمین. یہ وہ پاک مہینہ ہے. اب آپ لوگ اپنا میوٹ کر لیں. یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو بھی. اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلتے ہوئے یعنی سننا کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی عبادتوں کو بڑھاتے ہیں. اپنے دل سے نہیں بڑھاتے کہ ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے, نہیں. جیسے ہمارے پروفٹ کرتے تھے ہم ان کے طریقے پہ چل کر اپنی عبادتوں کو بڑھائیں گے. اس مہینے میں صدقہ کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تاکہ غریبوں کا رمضان اچھے سے گزر سکے, وہ بھی اچھے سے کھا پی کے اچھے سے عبادت کر سکے.
کیونکہ بھوکے پیٹ تو عبادت بھی اچھے سے نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 اور 183 سے 185 میں جن کی ابھی ہم نے تلاوت سنی، آپ لوگوں کو ٹھیک سے سنائی نہیں تھی، اگر کوئی ان کے معنی سمجھ لے صحیح سے تو روزوں کے بارے میں وہ ٹھیک سے سمجھ جائے گا، روزوں کے احکام کو بھی اور روزوں کی حکمتوں کو بھی۔ رمضان کا مہینہ ہمیشہ ہی یادگار مہینہ ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر ہم لوگ پینڈیمک میں تھے، بہت سے ہم میں سے بہتوں نے صرف گھر میں ہی تراویح پڑھی، ہم لوگ مسجد نہیں گئے، ہم لوگوں نے ویسی عبادت نہیں کی جیسے ہم پہلے کرتے تھے کہ مسجد جانا، ٹائم سے ریڈی ہونا، ایک ایک گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہونا۔ بس ہم نے جو ہے گھر میں کسی طریقے سے اپنی طرف سے اچھی تراویح پڑھنے کی کوشش کی۔ اسلامک تاریخ میں وہ مہینہ ہے رمضان جس میں مسلمان پوری دنیا میں اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ پورے سال انہوں نے کیسی ہی عبادت کی ہو، کتنی ہی بری عادتیں ہوں، اس پاک مہینے میں ہر مسلمان اپنے آپ کو سنوارنے کی، بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان مغفرت کا، رحمت کا، سخاوت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، انہیں نوازتے ہیں۔ ہمیں رمضان کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکیں، کیونکہ پورے سال ہم میں سے اکثریت اللہ کو بھولے بیٹھی رہتی ہے۔ رمضان کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے۔ ہمیں رمضان کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، جو دل قرآن سے دور ہیں، جو دل مر گئے ہیں، جو دل بیمار ہیں، جو دل ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، جو دل سیاہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے پورے سال قرآن سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، ایسے دلوں کو جگانے کے لیے ہمیں رمضان کی سخت ضرورت ہے۔ بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو موڈیفائی کرنے کے لیے رمضان کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں رمضان کی ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پھر سے آ سکے، ہماری عبادتوں میں چار چاند لگ سکیں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی غلافوں میں پڑی، دھول میں سنی قرآن بھی صاف ہو جاتی ہے، غلافوں سے باہر آ جاتی ہے۔ جو لوگ پورے سال سنت کی کتابوں کو پڑھتے نہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی حدیثوں کو، یہ مہینہ انہیں یہ موقع دیتا ہے کہ وہ حدیثوں کو، سنت کو سمجھیں، پڑھیں، ان پر عمل کریں۔ ہمیں رمضان کی ضرورت ہے کیونکہ ہم پورے سال روزے ختم ہو گیا بندوق کیا ہے گولی مارنے کی پلیز میوٹ کر لیں۔ ہمیں رمضان کی ضرورت ہے کیونکہ پورے سال ہم روزے نہیں رکھتے، اور اگر ہم جسمانی روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو اپنی آنکھوں کا نہیں رکھتے، اسے نہیں جھکاتے، اپنی زبان کا نہیں رکھتے، بہتان لگانے میں، کسی کا دل دکھانے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے سے ہم نہیں رکتے۔ ہمیں رمضان کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا سکیں اور اللہ سے اپنا ایک اچھا تعلق بنا سکیں۔ رمضان کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اندر جو دوسروں کے لیے برا گمان رکھتے ہیں اسے دور کر سکیں۔ ہمارے اندر جو بیماریوں نے، دلوں کی بیماریاں جیسے ظلم کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو نیچے دکھلانا، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنا، ایسی بیماریوں کو اس مہینے میں ہم اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اپنے آپ سے اس کو الگ کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ مہینہ اس لیے بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے وعدے پر یقین کر سکیں، اور ہم یقین کرتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیں گے، یہ نہیں دیں گے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے۔ ہم بات پہ
ہمارے دل میں پختگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں. یہ مہینہ ہم سب کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. اس مہینے میں آپس میں بھائی چارہ, بڑوں کا آدر, رسپیکٹ, بچوں میں محبت سب کرنے کی کوشش کرنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک دوسرے سے کوئی بغض نہیں ہوتا دل میں. تو ہمیں بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور سب سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. رمضان میں جب ہم مسجد جاتے ہیں, قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں, تو لمبی لمبی تراویح پڑھتے ہیں, جس سے ہمارے دلوں کی بیماریاں, غلاظت, دلوں کی سختیاں سب دور ہو جاتی ہیں. ہمیں رمضان کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمیں جہنم کی یاد دلاتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کوئی جنتیوں کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہوا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام بندے ہیں. اگر ہم پوری زندگی جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب تک ہم مریں گے یوم قیامت تک, تب تک بھی اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں تو وہ کافی نہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, اللہ کی رحمت, شفقت, برکت کے لیے. اگر ہمارے دلوں میں ذرا بھی اللہ کی محبت ہے, خوف ہے, جنت پانے کی تمنا ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی تمنا ہے, بہتر انسان بنانے کی خواہش ہے, احسان کے اونچے درجوں کو پانے کی تمنا ہے, مومن کے درجے تک پہنچنا چاہتے ہیں اگر ہم, تو اللہ کا تقوی حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے محنت مشقت کرنی پڑے گی, جو ہمیں جو رمضان میں ہمارے لیے مشکل نہیں اور جس کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں. کوئی شادی کی پلاننگ کرتا ہے, کوئی جاب کی پلاننگ کرتا ہے, کوئی ایجوکیشن کی پلاننگ کرتا ہے, لیکن ہمیں کس چیز کی پلاننگ کرنی ہے؟ جنت کی پلاننگ کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ نحنو بھی حجت مسافر رمضان میں تو ہم پوری تیاری کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں, ہم کو جنت میں داخل کریں, ہمیں اللہ تعالیٰ جنتیوں میں سے بنا دیں. سلمان الفارسی کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, تم پر یہ عظمتوں والا فضل مہینہ سایہ ہوا ہے. یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں سے ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ قرآن میں پوری ایک سورہ ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, رائٹ. تو اس مہینے میں ہم اپنی خطاؤں پر ندامند ہوں, اللہ کی مغفرت طلب کریں. ہم کمزور لوگ ہیں, اللہ سے رو رو کر اپنی مغفرت کرائیں. ہماری کمزوریوں کو اللہ دور کرے, اللہ ہمیں طاقت عطا فرمائے. اس رات کو حاصل کرنے کی پرزور کوشش کریں جو 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. جہاں رمضان میں اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں, وہیں نفلی عبادت انہوں نے ہم پر چھوڑ دی ہے. تو بیسیکلی رمضان کے 2 پروگرام ہیں. ایک تو دن کی عبادت, روزے رکھنا, رات کی عبادت یعنی رات کا قیام اللیل. ایک تو دن کی عبادت ہو گئی اور دوسری رات کی عبادت. سبحان اللہ, جہاں دن کی جو عبادت ہے وہ فرض ہے, روزے رکھنا فرض ہے, وہیں رات کی عبادت فرض نہیں, قیام اللیل فرض نہیں ہے. لیکن اللہ نے راتوں کی عبادت کو اسپیشل بنا دیا ہے, ان کا فضل بہت بڑا ہے. اللہ کو رات کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. کسی کو اگر کبھی کوئی کام نہ ہو رہا ہو, رک رہا ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ قیام اللیل پڑھنا شروع کر دے. اور پھر اس مہینے کی تو خاص فضیلت ہے ہی ہے. سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ قرآن رمضان میں کیوں نازل ہوا, یہ مہینہ ہی کیوں چنا گیا. امام احمد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے, صحف, پیجز رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات رمضان کی 6ٹھی رات میں نازل ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل رمضان کی 13ویں رات کو نازل ہوئے. داؤد علیہ السلام کو زبور
रमजान की 18वीं रात को नाजिल हुई और अल्लाह ने कुरान को रमजान की 24वीं रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। हमें रमजान का महीना कैसे गुजारना चाहिए, कैसे उसकी प्लानिंग करनी चाहिए? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी सफर की प्लानिंग करते हैं, प्लान्ड वेकेशन। पहले से ही उसकी तैयारी करते हैं, वीजा, पैकिंग, प्लेन टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, बस, कार, जो भी हमें अरेंजमेंट करने होते हैं, होटल बुकिंग्स, खाने पीने का सामान और बाकी सारी चीजें। वैसे ही रमजान से पहले कुछ खाने पीने का सामान लाकर रख लेना चाहिए, कुछ बनाकर, ताकि रमजान की इबादत पर जोर दे पाएं। रमजान की असल तैयारी ये है कि हम कितना कुरान रोज पढ़ेंगे, कौन कौन सी दुआओं की किताबों की जरूरत है, वो किताबें अपने सामने रखें, उन्हें बाहर निकाल लें। कौन कौन सा जिक्र और तस्बीह पढ़ना है उसे एक जगह लिख कर रख लें, ताकि आपको भूलेंगे नहीं और डेली आप वो पढ़ पाएंगे। दुआओं की एक लिस्ट बना लें, ताकि अपने साथ साथ सब लोगों के लिए भी रोज दुआएं मांग सकें। अपना सबसे बेहतरीन लिबास पहने और अपने घर को साफ सुथरा रखें। निस्फी ईमान होती है सफाई। इबादत को हम रोज ही करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, जिक्र भी पढ़ते हैं। कुछ लोग सुबह शाम के एवरीडे अस्कार पढ़ते हैं, तहज्जुद भी रोज पढ़ते हैं, मंडे थर्सडे अयामे बीत के रोजे भी रखते हैं। ये उनका नॉर्मल रूटीन है, वो रूटीन में ये सब कुछ करते हैं। लेकिन रमजान का महीना आम महीनों जैसा नहीं है, ये खास महीना है जिसमें अल्लाह शैतान को बंद कर देते हैं। इस महीने की इबादतें खास हैं। एक फर्ज नमाज 70 नमाजों के बराबर हो जाती है और एक नफिल नमाज फर्ज नमाज के बराबर हो जाती है। जब हम इतना ज्यादा अजर मिल रहा है फ्री में, तो क्यों ना हम उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। नफिल नमाजों में इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अबाबील की नमाज, सलाते दुहा हम इनको कहते हैं। फिर उसके बाद तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुदू, क़यामुल लैल जैसी नमाजें हम अदा कर सकते हैं, जिससे हमें फर्ज नमाजों के बराबर अजर मिलेगा। हमारे जहन में एक खास सवाल आता है कि हम तो रोज कुरान पढ़ते हैं, उसके मायने भी याद करते हैं, उसको समझते भी हैं, तो फिर इस महीने में कुरान ज्यादा पढ़ने की क्या फजीलत है? तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि कुरान पढ़ने की क्या क्या फजीलत है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है रमजान में कुरान की तिलावत करना, कुरान को समझ कर पढ़ना। अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो फरमाते थे, कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। यानी अगर हमें अच्छे से नहीं भी पढ़ना आता, जैसा भी आता है, तो भी हमें कुरान पढ़ना चाहिए। फिर एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छा शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। एक और हदीस में आता है, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसको कुरान पढ़ता है और उसको अच्छे से पढ़ता है, क़यामत के दिन बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा। और जो शख्स अटक अटक के पढ़ता है, बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, तो उसके लिए दोहरा अजर है, यानी उसको डबल रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये ना सोचा करें मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूं। इंशाल्लाह आप लोगों को जिसको पढ़ना हुआ कुरान इसमें रमजान में, मुझसे 20 मिनट्स एवरी डे आप कोई टाइम फिक्स कर लें, आप मेरे साथ पढ़ लें। जहां आपकी मिस्टेक होगी मैं जरूर बताऊंगी। 20 मिनट्स में आप कम से कम 4 to 5 पेजेस आराम से पढ़ लेंगे, तो जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि हमें अकेले में ऐसे लगता है हम बिल्कुल करेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको रिकॉर्ड करें, सुने, तो आपको पता चलेगा कि हम उसमें कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं। जब आप लोग मुझे ट्रांसलेशन भेजते हैं, तो उसमें मुझे कितनी सारी आप लोगों की अरबिक की मिस्टेक होती है, तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों की अरबिक पढ़ने में काफी मिस्टेक्स हैं। चलें, एक और हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पाक का एक लफ्ज पढ़ा, उसने एक नेकी मिलेगी और एक नेकी 10 नेकियों के सबाब मिलेगा। यानी एक नेकी
کو 10 نیکیوں جتنا ثواب ملے گا۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک اکشر ہے، بلکہ الف ایک اکشر ہے، لام ایک اکشر ہے اور میم ایک اکشر ہے، یعنی 30 نیکیاں ملیں گی صرف الف لام میم پڑھنے سے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے والوں سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور قرآن پاک اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، تیرا مقام وہاں ہے جہاں آخری آیت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ قرآن پڑھتے جائیں گے، جنت میں جنت میں اوپر چڑھتے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے حافظ کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر اس کی حفاظت کرے گا تو وہ اس کے پاس رہے گا، اگر وہ اسے کھول دے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے قرآن کو یاد کیا ہے وہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، دہراتے رہیں، کہ اگر وہ ریپیٹ نہیں کریں گے تو جیسے کھلا اونٹ فوراً بھاگ جاتا ہے، ایسے ہی ان کے ذہن سے قرآن فوراً نکل جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی آواز کو کان لگا کر نہیں سنتا جتنا کہ کسی اچھی آواز والے نبی کو اونچی اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنتا ہے۔ یعنی کوئی شخص جو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اچھی تلاوت کرتا ہے، صحیح طریقے سے تجوید کی ادائیگی کرتا ہے، یعنی دیکھیے قرآن بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے، ان کی آواز سن کے لگتا ہے کیا قرآن پڑھا انہوں نے، کتنا اچھا پڑھتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے قرآن پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہم انہیں سننا نہیں پسند کرتے کیونکہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے سننے میں۔ تو قرآن کو جب ہم صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، چاہے تھوڑا سا پڑھیں لیکن خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، تو کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی وہ چیز بہت پسند ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبداللہ بن منذر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو قرآن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، قرآن کو اچھے سے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، تو کوشش کیا کریں کہ قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھیں، ایک دم صحیح انداز میں پڑھیں، کوئی اس میں خطا نہ کریں، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا ڈے بائی ڈے کرنے کی کوشش کریں، کسی قاری کے ساتھ پڑھیں، اس کو ریپیٹڈ ٹائمز لگا لیں، 3 ٹائمز 5 ٹائمز، ایک بار ان کو سنا، 2 بار سنا، پھر 3rd 4th 5th ٹائم ان کے ساتھ ریپیٹ کیا، ایسے کریں انشاءاللہ وہ امپروو ہوگا۔ یا کسی ٹیچر کے ساتھ پڑھیں، کسی کو سنائیں تو وہ آپ کی مسٹیکس بتائیں گے کہ یہاں پہ آپ کی مسٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے فضیلت سمجھ لی ہے تو پہلے سے پلان کر لیں کہ تراویح میں کتنا قرآن پڑھنا ہے، اگر مسجد جا کے پڑھنا ہے تو کون سی مسجد میں جا کے پڑھنا ہے، پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں۔ ایسی جگہ پڑھیں جہاں آپ کو قرآن سمجھ آئے، نہ کہ ایسی جگہ جہاں جلدی قرآن ختم ہو جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس ہم کو یہ تسلی رہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن ایسے سنیں، ایسے پڑھیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھیں۔ قرآن ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، ابھی ہم نے حدیث سنی ہے نا، وہ ہمارے جنت میں لیولز بھی، درجے بھی بلند کرے گی، ہمیں جنت بھی لے کے جائے گی، ہمارے لیے حجت کرے گی کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں، اس کو معاف کر دیں، اس کو جنت میں داخل کر دیں، اللہ یہ مجھے صبح شام پڑھتی تھی، یہ مجھے عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، یا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے، ایسے حجت کرے گی ہمارے لیے۔ قرآن کو سمجھ کر معنی کے ساتھ پڑھیں، بہترین آواز میں پڑھیں اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ کیوں؟ سب سے امپورٹنٹ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور ہمارے سارے اعمال جو ہے نا ہمارے نیت پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ فجر کی نماز میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔
یہ جو ہم پڑھتے ہیں عملاً متقبلاً کتنا جامع ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے عمل کروں جن کو آپ قبول کر لیں, یعنی میرا وقت ایسے عملوں میں ضائع نہ ہو جس کو آپ قبول نہیں کرتے. میرا جو وقت ہے وہ ایسی جگہ ایسے کاموں میں ضائع ہو لگے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. بے شک اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں, اللہ نے ہمارے لیے دین کو چن لیا ہے, تو ہم تو اللہ کی اب ہمیں بات ماننی ہی ماننی ہے. روزے رکھنا فرض ہے. اٹ از ون آف دا پلر آف اسلام. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتارا گیا. اس مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, 610 ہجری سے 632 ہجری تک. رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی بھی ہے جو فیصلوں کی رات ہے. اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے. اور یہ مہینے کتنے ہیں؟ 83 years and 4 months. اتنی تو عموماً لوگوں کی زندگی بھی نہیں ہوتی. ایوریج ایج آج کی ڈیٹ میں 63 years کی ہے, تو اتنی ایج بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. اور کسی کو اگر قیام اللیل مل جائے تو سبحان اللہ, اس دن اس نے جو دعائیں کی ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کر لیں گے. تو اللہ نے رات دے کر, ایسی طاق رات دے کر ہم پر ایک خاص رحم کیا ہے. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ گفٹ دی ہے. اس سے زیادہ اچھا گفٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کی عبادت اور ایک رات کی عبادت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو پورے علم اور شعور کے ساتھ کرنی چاہیے, تو اسے کرنے میں الگ ہی مزہ آتا ہے, آپ کو ایک الگ ہی سیٹسفیکشن ملتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. آج سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے اگر لوگ کبھی کبھار چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں, کچھ عرصے کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں, تو یہ چیز انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کچھ دیر بھوکا رہے تو لیور کو 4 سے 6 گھنٹے کا آرام مل جاتا ہے. لیور کا یہ معاملہ ہے کہ اگر 1 گرام کھانا چلا جائے تو لیور اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مکمل کھانا پینا چھوڑنا ضروری ہے اگر آپ اپنے لیور کو آرام دینا چاہتے ہیں تو. اسی طرح بلڈ والیوم بھی کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے دل پر بوجھ کم پڑتا ہے. بون میرو کو سٹیمولیٹ